بھائی یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ عاطف تو بھائی کی بات سن کر ہی تڑپ اٹھا تھا۔ بات تھی ہی کچھ ایسی، اس کا تڑپنا اتنا بے وجہ بھی نہیں تھا۔ عاطف کی فیملی میں صرف وہ اور ایک اس کا بھائی باقر ہی تھا۔ اماں ابا عاطف کچھ سال پہلے چل بسے تھے۔ باقر اور عاطف کی عمر میں 10 سال کو فرق، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ باقر کی پیدائش کے بعد ان کی اماں کو کچھ کیمیکلائزیشن ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے لمبا وقفہ دینے کا بولا تھا، اس لیے باقر کے پیدا ہونے 10 سال بعد عاطف اس دنیا میں آیا تھا۔ عاطف کی عمر اس وقت 25 برس تھی، جبکہ باقر کی 35 برس۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد عاطف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باقر کے پاس دبئی میں ہی آ گیا تھا۔ اماں ابا کی زندگی میں ہی باقر کی شادی ہو گئی۔ ان کی ایک کزن جس کا نام شمع تھا اور جو باقر کی ہم عمر ہی تھی، اس کے ساتھ کر دی گئی۔ اتفاق یہ تھا کہ شمع بھابی کے بھی اماں ابا اب اس دنیا میں نہیں تھے اور ان کا بہن بھائی بھی کوئی نہیں تھا، یعنی ان تینوں کی کل ملا کر فیملی بس یہی تھی۔ اور ساتھ باقر کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی بڑی تھی اور 7 سال کی تھی اور بیٹا 5 سال کا تھا۔ باقر کی شادی کو ابھی 9 سال ہو گئے تھے۔ کچھ یوں ہوا کہ کچھ دن پہلے ہی ایک معمولی سی لڑائی ہوئی، جس میں باقر نے شمع کو غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ جب تک باقر سنبھلتا وہ سب کچھ بول چکا تھا۔ ان کے گھر میں تو مانو سانپ سونگھ گیا۔ شمع کا اس دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ جاتی بھی تو کدھر؟ اور اب مسئلہ باقر کے بچوں کا بھی تھا۔ باقر کے ساتھ ساتھ شمع تو پریشان تھی ہی، لیکن عاطف بھی کافی پریشان تھا۔ بچوں کو ابھی تک کچھ پتا نہیں تھا، لیکن گھر کا ماحول دیکھ کر وہ بڑی کافی سہمے ہوئے تھے۔ باقر نے کسی جانے والے سے مشورہ لیا تھا اور اس کے مطابق باقر کی شادی اب ٹوٹ چکی تھی اور اب صرف اس صورت میں شادی واپس ہو سکتی تھی کہ پہلے شمع اپنی عدت پوری کرے اور پھر کسی اور سے شادی کرے، اور پھر اس سے طلاق لے کر واپس عدت پوری کرے اور پھر باقر سے شادی کرے۔ اور سب سے ضروری بات کہ دوسرے مرد سے صرف نکاح کر کے طلاق نہیں لے سکتی، بلکہ ان کو جسمانی تعلق چاہیے، وہ ایک رات کا ہی کیوں نہ ہو، یوں بنانا ضروری ہے۔ باقر نے بہت سوچا کہ ایسا کون آدمی ہو سکتا ہے جسے وہ اس کام کے لیے بول سکتا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد صرف ایک ہی نام اس کے ذہن میں آیا تھا، اور وہ تھا اس کا اپنا بھائی عاطف، جس پر وہ اعتبار بھی کر سکتا تھا اور جو اس کے سارے برے وقت میں اس کے کام بھی آ سکتا تھا۔ لیکن وہ یہ بات کرنے سے گھبرا رہا تھا کیونکہ اس کو ری ایکشن معلوم تھا، اور پھر وہی ہوا۔ عاطف اس کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ دیکھ میرے بھائی، ایک تو ہی تو ہے جس پر میں اعتبار کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس برے وقت میں میرا ساتھ نہیں دو گے تو کون دے گا؟ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے اور سزا تم سب لوگوں کو مل رہی ہے، لیکن میرے بھائی مجھے میری غلطی سدھارنے کا موقع دے۔ باقر نے عاطف سے منت کرتے ہوئے بولا، لیکن بھائی سوری، آپ میری جان مانگ لو، میری جان حاضر ہے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ خود سوچو میں کیسے کر پاؤں گا؟ یہ میری بھابھی ہیں، بہت چھوٹی سی عمر میں میں ان کو اپنا گھر کا ایک بڑا فرد دیکھ رہا ہوں، عاطف نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ باقر نے ہاتھ جوڑ لیے اور بولا، عاطف میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ یار، مجھے اور ذلیل ہونے سے بچا لے۔ عاطف کا دل بھی روتے بھائی کو دیکھ کر بھر آیا اور اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، بھائی ایسا مت کرو میرے ساتھ، اور تم خود سوچو کیا بھابھی کے لیے یہ سب ٹھیک ہوگا؟ وہ کیا یہ سب کرا پائے گی؟ باقر بولا، شمع سے بات کر لی ہے میں نے، وہ راضی ہے۔ عاطف ہاتھ چھڑا کر بولا، پتہ نہیں تم لوگ کیا چاہتے ہو، جو دل میں آتا ہے کرو، اور باہر نکل گیا۔ باقر شمع کے پاس آیا، وہ بچوں کے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ باقر شمع کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو غصے پر کنٹرول نہیں تھا، اور اس دن بھی اس نے غصے میں یہ سب بول دیا۔ اس نے شمع کو بتایا کہ عاطف مان گیا ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں شمع کی عدت پوری ہوتے ہی عاطف کا نکاح شمع کے ساتھ کر دیا گیا۔ بچے سو رہے تھے کمرے میں اور سارے ڈرامے کو ان سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ باقر نے وہ پوری رات انگاروں پر بسر کی۔ صبح کی اذان شروع ہوئی تو شمع کمرے سے باہر آئی۔ باقر جو باہر ہی بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شمع کو اس پر غصہ تو بہت تھا، لیکن وہ اس کی حالت بھی دیکھ رہی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ باقر کے دیکھنے کا مطلب صاف سمجھ رہی تھی۔ اس نے بولا، وہ رات کو جاتے ہی اپنا کمبل لے کر صوفے پر سو گیا۔ باقر بولا، کیا مطلب؟ میں نے تم کو سب سمجھایا بھی تھا۔ شمع کو بھی غصہ آ گیا، وہ آواز کو دباتے ہوئے بولی، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں کیا کرتی؟ وہ میرے سے 10 سال چھوٹا ایک بچہ ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے میرے لیے ایک بچہ ہی ہے، اور آپ پچھلے 10 سالوں سے میرے لیے وہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں پہلی ہی رات؟ شمع نے آگے بات ادھوری چھوڑ دی۔ باقر بھی اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ پھر دن بہ دن گزرتے گئے اور کچھ نہ ہوا۔ باقر عاطف سے یہ بات کھل کر نہیں کر سکتا تھا، جو بھی تھا شمع اس کی بیوی رہی تھی۔
اور عاطف جو اب شمع کا شوہر تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ شمع جس سے وہ کھل کے بات کر سکتا تھا اور جس کو وہ بولتا بھی تھا، ہر روز وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ باقی نے بہت سوچا، پھر اس کو اس مسئلے کا ایک حل ملا۔ اس نے فجیرہ امارات کی ایک ریاست کا نام ہے جو ایک ہل اسٹیشن ہے، میں ایک ہوٹل روم 7 دن کے لیے بک کیا اور شمع کو بولا تم عاطف کو لے کر ادھر چلی جاؤ، وہاں جا کر ماحول بدلے گا تو تم لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ شمع نے جب عاطف سے بات کی تو پہلے تو وہ بھڑک گیا، لیکن آخرکار مان ہی گیا۔ بچوں کو بتایا کہ امی اور چچا کچھ ضروری کام کے لیے کہیں جا رہے ہیں 7 دن کے لیے۔ دوستو اگر آپ کو سٹوری یہ اچھی لگے تو اس کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی اور بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔